جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں اسد علی رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم اپڈیٹس۔ ناظرین، خدمت خلق اللہ کریم کا پسندیدہ عمل ہے جس کا ثبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کی صورت میں جا بجا فرمایا، اور یقیناً جو اللہ کریم کا پسندیدہ عمل ہے اس کو سر انجام دینے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ کریم کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور انہی کاموں کو سر انجام دینے کے لیے نجی فلاحی تنظیم شاہکوٹ کی آواز، جو ایک لمبے عرصے سے جو ہے یہاں فلاحی کاموں کو جو ہے سر انجام دے رہی ہے، ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان نجی فلاحی تنظیم شاہکوٹ کی آواز کے صدر جناب توقیر اعظم چوہان صاحب۔ ان سے ہم ڈسکس کریں گے خدمت خلق کیا ہے، کس طرح وہ اس کے لیے موٹیویٹ ہوئے اور کس طرح ان کی تنظیم کام کر رہی ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ جی جناب توقیر اعظم چوہان ایڈوکیٹ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ توقیر صاحب، بطور صدر فلاحی تنظیم کے خدمت خلق کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں خدمت خلق ایسا کون سا عمل ہے جس کی طرف آپ اور آپ کی تنظیم جو ہے وہ اتنی موٹیویٹڈ نظر آ رہی ہے اور اتنے عمدہ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اسد علی رضوی صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس نشست کا اہتمام کیا اور اس میں مدعو کیا۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا اور میں اس کو مختصر انداز میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور بحیثیت انسان پہلے اور اس کے بعد بحیثیت مسلمان اس کنبے کا ایک فرد یا ایک حصہ ہونے کے ناطے ہر مسلمان اور ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کنبے کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا ہو سکے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ ویری گڈ۔ بطور شاہکوٹ کی آواز میں اپنی تنظیم کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اس بڑی خوشی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ شاہکوٹ کی آواز اپنے اس فریضہ کو بہترین انداز میں محدود وسائل کے ساتھ سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ آپ کے سوال کو مولانا روم کے اس فرمان کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ جب کسی بندہ سے راضی ہوتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت میں مامور کر دیتا ہے، اور الحمدللہ شاہکوٹ کی آواز کو اللہ نے اگر اپنے بندوں کی فلاح کے کام کے لیے چنا ہے تو یہ ہمارے لیے بے شک ایک خوشی کی بات ہے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ سے اب جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو فلاحی تنظیم ہے شاہکوٹ کی آواز، اس کا بنیادی تعارف بھی ہمیں دے دیں اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں خدمت خلق کو لے کے، اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیں۔ جی ایسے صاحب، شاہکوٹ کی آواز بلا شبہ نہ صرف شاہکوٹ سٹی، نہ صرف شاہکوٹ تحصیل بلکہ ڈسٹرکٹ ننکانہ کی سب سے معروف فلاحی تنظیم ہے، جو بہت سارے زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں کہ شاہکوٹ کی آواز کے کاموں سے بھی، عمل سے بھی اور اس کے نام سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ایک مختصر سا متعارف یہ اس طرح سے بیان کروں گا کہ شاہکوٹ کی آواز بیسیکلی ہمارے دوست ہیں فرحان ارشد بٹی صاحب، ان کا ایک آئیڈیا تھا جو انہوں نے ہم دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا، اور پھر مختلف مکاتبہ فکر کے لوگ دوست اس میں اکٹھے ہوئے، اور یہ 1 اپریل 2019 کو باقاعدہ اس کا وجود آیا، عمل میں آیا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ضلعی لیول پر آپ کی تنظیم ورک کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شاہکوٹ کی آواز جو نام ہے، تو شاہکوٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک اپنے شہر کی محبت میں آپ نے نام رکھا ہوا ہے، یہ صرف شاہکوٹ تک محدود نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے اس معاملے میں کہ جب ہم نے یہ تنظیم بنائی تب شاید ہمارے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ تنظیم اتنے کم عرصے میں اتنی مقبول تنظیم ہوگی کہ یہ ڈسٹرکٹ میں اس کا اپنا ایک نام ہوگا۔ تو تب ایک آپس میں دوستوں نے مل بیٹھ کے جیسے ایک نام تجویز کیا، اور جو ذہن میں آیا وہ شاہکوٹ کی آواز ہے، لیکن در حقیقت یہ شاہکوٹ کی آواز جو ہے یہ الحمدللہ ڈسٹرکٹ ننکانہ کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم ہے، اور شاید ہی اس لیول کی کوئی ایسی تنظیم جس کے پیچھے کوئی سماجی، کوئی سیاسی یا کوئی مذہبی تنظیم نہ ہو، کوئی بھی اس لیول پہ ورک نہیں کر رہی جس لیول پہ شاہکوٹ کی آواز ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایک بالکل غیر سیاسی اور غیر مسلکی، غیر مذہبی ہے۔
اس میں ہر سیاسی جماعت اور ہر مسلک کے لوگ اپنی اپنی وابستگیاں چھوڑ کے شاہکوٹ کی آواز کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس کی ڈونیشن کا سلسلہ آپ لوگ صرف اپنی تنظیم کے اینڈ تک کرتے ہیں یا دوسرے لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک ڈونیشن پہنچاتے ہیں؟ یہ جو مالی معاونت ہے یہ بڑا ایک سینسٹیو فلاحی تنظیموں میں ایک موضوع ہوتا ہے کہ ان کو ڈونیشن کہاں سے آتی ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہی ایک کسی تنظیم کا مضبوط پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مالی معاملات کتنے کو شفاف ہیں، اور یہی ایک اس کا کمزور پہلو بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ کہاں سے پیسہ آتا ہے۔ اس کو میں بالکل سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ ہم لانچ کرتے ہیں تو پری لانچنگ ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہم باقاعدہ سارے ممبران عہدیداران اکٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، ایسٹیمیٹڈ اتنا بجٹ چاہیے، اور تمام دوست اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ پہلے کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ اگر بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں ہم نے باہر کے دوستوں سے کسی سے کوئی ڈونیشن لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ الحمدللہ ہم خود ہی مینیج کر لیتے ہیں۔ اگر کسی پروجیکٹ کے لیے ہمارے پاس فنڈز ناکافی ہوں تو وہ دوست جو ہمارے ڈونرز ہیں جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر ان کو ٹچ کیا جاتا ہے اور ان سے ڈونیشن لے کے باقاعدہ اس کا ایک آڈٹ ہوتا ہے، اس پروجیکٹ پہ کتنا خرچہ آیا، اس پہ کہاں کیسے کہاں سے چیزیں پرچیز کی گئی اور کہاں ان کا استعمال کیا گیا، اور ہم اپنے ڈونرز کو ہر پروجیکٹ کے بعد اپنا آڈٹ بھی پیش کرتے ہیں تاکہ اس میں شفافیت جو ہے وہ بالکل قائم رہے۔ تو یہ بتا دیجیے گا کہ میں ایز اے ڈونر نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تنظیم نے اب تک جتنا ورک کیا اس کے مالی معاملات جو ہیں ان کی آڈٹ رپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کا ڈونر بھی نہیں، آپ کی تنظیم کا حصہ بھی نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی آڈٹ رپورٹ چیک کروں اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کی ٹرانسپیرنسی کتنی ہے، تو کیا ایسے آپ کرنے دیں گے، اجازت دیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی یا وہ آڈٹ یا وہ ہمارے جو مالی معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اس سے پہلے جو میرے سابقہ صدر تھے محترم عقید الملک صاحب، انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس کو اناؤنس بھی کیا تھا کہ چاہے کوئی ڈونر ہو ہمارا یا کوئی اور بندہ، کوئی شہری، کوئی عام شہری، وہ اگر ہمارے مالی معاملات کو دیکھنا چاہے تو ہم بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح اپنی ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کے رکھنے کو تیار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں نا تو ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے عنصر ہوتے ہیں جو اس میں نیک کاموں میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے۔ جب آپ نے اس کو سر انجام دیا کچھ سالوں سے، تو کون سے ایسے معاملات آپ کے سامنے آئے جنہوں نے آپ کے اس حوصلے کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، دل توڑنے کی کوشش کی؟ کوئی ایسا آپ کو معاملہ پیش آیا ہو؟ جی اسد صاحب، ایسے کچھ معاملات ضرور ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان معاملات کی وجہ سے کبھی دل نزاری تو ہماری ہو سکتی ہے لیکن ہماری حوصلہ شکنی کبھی نہیں کر سکتی۔ ویری گڈ۔ کیونکہ یہ اس کام کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے، بے شک، اور وہ اس کام کے میں آنے والی رکاوٹوں کے لیے طاقت بھی ہمیں وہیں سے مہیا ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے میں آپ کے ساتھ ایک دو واقعات جو ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے یہ ایک کہہ لیں ایسا ہتھیار ہے کہ وہ کسی کی بھی عزت کو بڑھانے یا کسی کی بھی عزت کو اچھالنے کے لیے بڑا ایک آسان ایک طریقہ کار ہے۔ کچھ لوگ جن کے مقاصد کچھ سیاسی تھے یا کچھ اور معاملات تھے، اس وجہ سے پچھلے دنوں میں ہمارے کچھ پروجیکٹس پہ بغیر وجہ اور بغیر کسی تصدیق اور تحقیق کے انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن وہ اتنے اس طرح کے لوگ اتنے تھوڑے ہیں یا اتنی ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے کہ ہم اپنے کام کو ان لوگوں کی وجہ سے پسے پشت ڈال نہیں سکتے۔ ہم الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بولتے رہیں گے، ہمارے کہنے پہ ہمارے کوشش کرنے پہ بھی یہ نہیں رکیں، کیونکہ ان کا جو مقاصد ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ بولتے رہتے ہیں، ان سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی تنظیم نے آج تک کتنے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے، کتنے جو ہیں وہ کمپلیٹ کر پائے اور کتنے جو ہیں وہ انکمپلیٹ رہ گئے ڈیو ٹو سم ریزنز؟ وہ چیزیں بھی ذرا بتا دیجئے گا۔ اگر آپ کے سوال کو میں دیکھوں کہ
ہمارے کمپلیٹ اور انکمپلیٹ پروجیکٹس کی اگر بات کریں تو الحمدللہ ہم نے جو پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو ہم نے مکمل کیا ہے. اور یہ ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں جو ہمارے سابقہ صدور محترم طارق اقبال صاحب اور عبد المقیت ملک صاحب کے دور میں جو شروع ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیے اور ان کو کمپلیٹ کر کے ختم کر دیا, اور کچھ ایسے ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. جیسے ہم نے صفائی کا سب سے پہلے پروجیکٹ شروع کیا, اس کے بعد ہم نے رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا, اور پھر اس کے بعد وردیاں دی بچوں کو جو مستحق تھے, اسپیشلی اس میں ہم نے ٹارگٹ کیا یا ان کو زیادہ اہمیت دی جو بچے یتیم تھے, اس میں ان کو جوتے اور ان کو جرسیاں جوتے یونیفارمز وغیرہ دیے. اس کے بعد 2020 میں جب یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو اس میں ایک کثیر تعداد میں ہم نے راشن بیگ جو تھے وہ تقسیم کیے لوگوں میں. ابھی ایک حالیہ جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سیلاب زدگان کے لیے, وہ الحمدللہ جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے خیال میں تھا کہ شاید یہ بطور ایک علاقائی تنظیم شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو, کیونکہ اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے جو بجٹ ہے یا جو مالی معاملات ہیں وہ بڑے وسیع چاہیے ہوتے ہیں. لیکن ہماری سوچ سے زیادہ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ہم الحمدللہ اس کو 2 فیزز میں گئے ہیں, 2 دفعہ گئے ہیں, اور تقریباً 22-23 لاکھ کا راشن ہے, بستر ہیں, اور اس کے علاوہ کپڑے ہیں, جوتے ہیں, میڈیسن ہے, اس کے علاوہ اور ضروریات زندگی, مچھردانیاں, کمبل وغیرہ ہم نے دیے. ہم کسی ایک مخصوص علاقے کی کسی بھی علاقے کی ہم تمام ضروریات تو پوری نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اپنے دیں جتنی کوشش کر سکی ہم نے وہ کی کوشش. اور اس کے علاوہ اگر پروجیکٹس کی بات کریں تو ہم ہر دفعہ 1 مئی یوم مزدوراں پہ مزدوروں کو سلے اور ان سلے کپڑے جو ہیں وہ بطور تحفہ. اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نا, اگر میں اسے سمجھوں, وہ ہمارا ہے سانجیاں دھیاں پروجیکٹ, اس پلیٹ فارم سے ہم نے کثیر تعداد میں جو مستحق بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, جو شاید گھروں میں بیٹھی ان کی عمریں ختم ہو رہی ہیں شادی کی, ہم نے بڑی پرداداری اور باعزت طریقے سے ان کے گھروں میں مدد کی تاکہ وہ ایک باعزت طریقے سے ان کی شادیاں ممکن ہو سکیں. اور اکا دکا اور بھی واقعات ہیں, جیسے ایک دوست تھے, بھائی تھے, انہوں نے کوئی رکشہ وغیرہ لیا تھا, اور وہ مطلب ان کے وہی ذریعہ معاش تھا, اسی سے ان کے گھر کا سڑکا چلتا تھا, وہ چوری ہو گیا, وہ الحمدللہ ان کو رکشہ لے کے دیا. اختصار کے ساتھ ہمیں بتا دیجیے گا کہ آپ کے پاس اب جو ہے وہ سابقہ دوست دور ان کی کارکردگی بھی ہے, آپ کے پاس ایک موٹیویٹڈ ٹیم بھی ہے, اور آپ بھی خود جو ہے وہ اس کے پہلے دن سے اس میں کام کرتے آ رہے ہیں, تو اب آپ کتنے انرجیٹک آپ خود کو فیل کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں علاقے کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ آپ سوچ کر بیٹھے ہیں جس کو آپ کریں گے؟ اسد صاحب الحمدللہ میرے جو سابقہ صدور تھے, جو پیشرو صدور تھے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ میرے لیے ایک چیلنج ہے کہ میں ان کے برابر کام کروں یا ان سے بڑھ کے کام کروں. تو بطور ایک کارکن شاہکوٹ کی آواز میرا ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے. سارے پروجیکٹ جو میرے پہلے صدور نے کیے بہت اچھے ہیں, لیکن ایک پروجیکٹ تھا جو ہمیشہ میرے دل میں تھا اس کا کہ میں اس کو کسی طریقے سے لانچ کروں. وہ تھا ایک باعزت روزگار اسکیم شروع کی جائے. وہ چینی ایک کہاوت ہے نا کہ مچھلی کھلانے کی بجائے, مفہوم میں اس کا بتا رہا ہوں کہ مچھلی کھلانے کی بجائے اگر مچھلی پکڑنا سکھائی جائے تو وہ زیادہ بہتر عمل ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نا لوگوں کو جو جس فیلڈ میں جو کام کر سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا روزگار شروع کر سکیں. تو یہ میرا باقی جو پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ میں ان کو ویسے اسی تسلسل کے ساتھ وہ جاری رہیں گے, لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ میں اس کو جلدی اس کو شروع کرنے والا ہوں. پرائم اپڈیٹس جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے لیے سیلیوٹ پیش کرتا ہے, اور آپ جیسے مزید اور بھی تنظیمیں اور لوگ جو سوشل ویلفیئر کے لیے کام کریں گے ان کے لیے جو پرائم اپڈیٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حاضر رہے گا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام خدمت خلق. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ مزید ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. والسلام.